ایک ویڈیو اس طرح کا چل رہا ہے اور لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم دنیا میں پہلی ایسی کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے صرف تلاوت کرنا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں تو یہ درست نہیں۔ تو دیکھیے بات ایسی ہے کہ قرآن کریم کو یہ کہنا کہ پہلی وہ کتاب جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں پہلی ایسی کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی انسان کو ثواب کا حقدار بناتی ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کی تلاوت بغیر سمجھے کی جائے، آدمی اس کو کچھ نہیں سمجھتا اس کا معنی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو، اس لیے قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے پر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جس طرح سے قرآن کریم کا ایک حق تلاوت ہے یعنی پڑھنا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کا ایک حق اس کو سمجھنا بھی ہے، ایک حق اس پر عمل کرنا بھی ہے، ایک حق اس کی تبلیغ کرنا اور لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں تو اس کا تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 3 الگ الگ حرفوں کا ثواب ملے گا۔ آپ بتلائیے کہ الف لام میم تو ویسے بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو کون سمجھتا ہے؟ یعنی امت میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں اس کے مراد سمجھتا ہوں، حقیقی مراد سمجھتا ہوں، پھر بھی اس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان حروف کا انتخاب کر کے گویا یہ بتلا دیا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کریم کو جس طرح سے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اسی طرح سے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے سمجھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ضرور کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں مختصر ترین تفسیر اردو میں اگر آپ کو دیکھنی ہو یا انگلش میں آپ کو دیکھنی ہو تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تفسیر دیکھیے۔ بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، بہت آسان انداز میں، بہت آسان فہم میں وہ سمجھائی گئی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے، اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ اور کوئی اچھی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی کوئی اچھی چیز اگر آپ اس میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنے مقامی علماء سے اس کے بارے میں معلوم کر لیں اور ان سے سیکھ لیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اپنی رائے پر عمل نہ کریں۔